اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جیسے اس پر کوئی قیامت گزر گئی ہو۔ میں یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، وہ کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور میں نے اسے بولا کہ خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ پریشانی لینے والی کوئی بات نہیں ہے تو وہ مجھے بتانے لگی کہ میرا شوہر مر گیا، میری 2 بیٹیاں ہیں اور مجھے سسرال والوں نے بھی نکال دیا۔ میرے ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں، میرا بھائی بھی کوئی نہیں ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں اپنے چچا کے گھر آئی۔ چچا کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب چاچی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط سمجھا اور مجھے ہی غلط ٹھہرایا۔ اس کے بعد مجھے انہوں نے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میرے ایک دور کے رشتہ دار نے ایک بوڑھے آدمی سے میری شادی کروا دی۔ اس کے جوان بچے تھے اور ان کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ پھر میرا وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو ساتھ لے کے در بدر بھٹکنے لگی۔ نہ ہی میرے سر پر چھت تھی، نہ ہی کھانے کے لیے روٹی۔ سڑک پر کھڑی تھی، ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ 1 گھنٹے کے 5000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا، حالات کی ستائی، آخر کیا کرتی؟ میں اس کے ساتھ چل دی۔ اب میں ہر روز اپنا جسم بیچتی ہوں۔ میں نے کرائے پر گھر لیا ہوا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں۔ میں نے بہت بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، لیکن میں جب اپنی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں تو میری ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی اور میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لے کر میرے گھر رہو۔ وہ عورت یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بیٹھا اس کے گھر پہنچا۔ اس کی بیٹیاں سوئی ہوئی تھی، بہت ہی پیاری تھی اس کی بیٹیاں۔ انہیں گود میں اٹھایا تو دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ فرشتہ ہیں۔ وہ دعائیں دینے لگی اپنی جھولی اٹھا کر، نہ جانے اتنی دعائیں دیتی رہی۔ بس میں آخر پہ ایک بات کہوں گا، اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے 4 دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو، تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ رون دی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو عورتیں طلاق لیے بیٹھی ہیں، پوچھو ان سے، اور پھر ساری زندگی یہ تانا سنتے گزر جاتی ہے، اگر یہ اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق ہی کیوں لیتی؟ خیر، وہ لڑکی الحمدللہ سے محفوظ ہے، لیکن وہ روتی ہے۔ اور جانتے ہو کہ ایک عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بہن، ہر بیٹی کی عزت محفوظ رکھے۔ آمین۔